Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to your channel Allama Iqbal Open University Educational Hub. I am Kanwal Yusuf, the resource person of Allama Iqbal Open University, Islamabad. Today I am going to discuss with you about the course code 6503 Curriculum Development and Instructions for MA Education. आज आपके साथ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करूंगी और इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे. चैप्टर नंबर 4 इज अबाउट फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम. करिकुलम को जब हम डेवलप करते हैं तो उससे पहले उसकी कुछ बुनियादें देखते हैं, कुछ फाउंडेशंस होती हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना होता है, कंसीडर करना होता है. तो वो जो हैं फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम कहलाती हैं. आज के हमारे लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स होंगे: एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन करिकुलम फाउंडेशंस. आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप करिकुलम की कौन कौन सी बुनियादें हैं उनको बता सकें, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस फिलोसॉफिकल कैटेगरीज, रिलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर विद करिकुलम, define sociology, culture, society and values, describe role of sociology in curriculum development, discuss the influences and biases of the society and culture on curriculum. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. ये पहली बुनियाद है, फर्स्ट फाउंडेशन है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. फिलोसफिकल फाउंडेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिलॉसफी क्या है. फिलॉसफी इज द परस्यूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज. फिलॉसफी जो है वो एक आज़ादी और एक नॉलेज जो है, इल्म जो है, उसका हसूल है. हम किसी भी चीज़ के बारे में उसका कंप्लीट जो नॉलेज है, जो इल्म है, वो हासिल कर सकते हैं with the help of philosophy. It is the study of realities and general principles. It concerned with the research of internal truths. Basically, जब किसी भी चीज़ की बुनियाद को, उसके ट्रुथ को, उसके अंदर जो उसकी असल है, जब हम उस असल बुनियाद को ढूंढने निकलते हैं तो that is called the philosophy. Philosophy provides systematic procedure for clarifying issues and problems and making decisions on critical points of curriculum development. Philosophy हमें एक ऐसा वे देती है, एक ऐसा प्रोसीजर प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने प्रॉब्लम्स को और अपने इश्यूज को हल कर सकते हैं और अपने जो करिकुलम डेवलपमेंट है, जब हम करिकुलम बनाते हैं तो उसमें हम इन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को जान भी सकते हैं, इनका हल भी निकाल सकते हैं और इसके लिए हम डिसीजंस भी ले सकते हैं. डिफाइंड लिटरली, फिलॉसफी इज परस्यूट ऑफ रैशनल थिंकिंग एंड साउंड जजमेंट. Philosophy is the ability to feel at ease in any society. And philosophy seeks to give knowledge of the whole. तो एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी एक ऐसी डायरेक्शन है, ऐसी लाइन है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की सच्चाई को, उसके इंटरनल ट्रुथ को, उसकी रियलिटीज़ को, उसके जनरल प्रिंसिपल्स को और पूरा कंप्लीट नॉलेज उसके बारे में हासिल कर सकते हैं. तो जब हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें फिलॉसफी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. फिलॉसफी एंड करिकुलम. अब हम देखते हैं कि जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं
تو اس کے لیے فلسفی کا کیا کام ہے, وہ کیوں ضروری ہے. Every society is held together by a common faith of philosophy, which serves its members as a guide for living a good life. It is therefore quite natural for the adults of the society to pass on this philosophy or knowledge of good to their children. It means کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اس کی جب بنیاد رکھی جاتی ہے تو کسی نہ کسی فلسفی پہ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک سوسائٹی میں کوئی 50 60 70 کوئی 100 200 300 گھر ہیں, تو اگر وہ اکٹھا رہ رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی فلسفی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اکٹھا رہ رہے ہیں. فار ایگزامپل, ہم کیوں پاکستان ہم نے بنایا, ہم نے کس فلسفی پہ بنایا, ہم نے اسلام کی فلسفی پہ بنایا کہ یہاں پہ مسلم جو ہیں وہ اکٹھا رہ سکیں, کیونکہ مسلمز جو ہیں ان کا ایک دین ہے, ایک ایمان ہے, ایک کتاب ہے, ایک نبی ہے, تو کافی چیزیں کامن ہیں. تو اسی طرح جب کسی بھی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو ہماری فلسفی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے, اور جو اڈلٹس ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فلسفی کو اپنے آنے والی نسل تک پہنچائیں. تو پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے اپنی نسل تک پہنچانے کے لیے جو لوگ ہیں, جو اڈلٹس ہیں, وہ خود یہ ڈیوٹی جو ہے پرفارم کیا کرتے تھے. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اور مصروفیت کے ساتھ ساتھ پھر جو سکولز ہیں, اب ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی فلسفی کو اپنے آنے والی نسل تک پہنچائیں. تو کیونکہ ہم اسکول کو ایک منی سوسائٹی کہتے ہیں, ایک سوسائٹی کا چھوٹا پارٹ, چھوٹا حصہ کہتے ہیں, تو اس لیے جو بھی فلسفیز, جو بھی ہمارے ویلیوز ہیں, جو بھی جن چیزوں کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں, یا جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارا فیتھ ہے, جو بھی ہماری فلسفی ہے, وہ ساری ہمارے کریکولم میں موجود ہونی چاہیے, تاکہ بچے اس کریکولم کو پڑھ کے جان سکیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, یا ہمارے پیرنٹس رہتے ہیں, یا ہم نے جس میں سروائیو کرنا ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, وہ فیتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو اس کو آسان الفاظ میں آپ کے لیے سمرائز کر کے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد فلسفیکل کیٹیگریز ہیں کچھ, جو فلسفی ابھی ہم فرسٹ فاؤنڈیشن کو پڑھ رہے ہیں, اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں آگے. اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. آنٹولوجی, آنٹولوجی جو ہے وہ ریالٹی کو ڈیل کرتی ہے. فلسفی میں بھی 3 ڈائریکشنز ہیں, اور ہر ڈائریکشن کا ڈفرینٹ رول ہے. Ontology deal with reality, epistemology deal with the knowledge, and axiology deal with the value. ابھی ان تینوں کو فردر میں ڈیفائن کروں گی, اور جو لاسٹ والی ایکزیولوجی ہے, اس کی آگے سے فردر 2 مور جو ہے ڈائریکشنز ہیں, کیٹیگریز ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اوکے جی, فرسٹ ون جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے آنٹولوجی. Ontology is concerned with the nature of reality. ہم جب کسی چیز کی فلسفی میں کسی بھی چیز کی جو اوور آل فلسفی ہے, اس میں جب ہم کسی چیز کی ریالٹی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہم ontology کو چوز کرتے ہیں. اینڈ بائی آسکنگ دا کوشچن واٹ از ریئل, اور اس میں کیا کوشچن ہم پوچھتے ہیں, یا کس کوشچن کا آنسر ہمیں ملتا ہے, واٹ از ریئل, کیا حقیقت کیا ہے. A number of queries become clear. بہت سی questions ہمارے جو ہیں ان کے آنسر ہمیں مل جاتے ہیں ontology میں. While this question may appear simple at the first glance, it deserves greater considerations. Different societies, for example, perceive reality in quite different ways, as do individuals who constitute these societies. In primitive societies, it was accepted as real that the earth was flat. Yet today we would regard this as nonsense. Similarly, one society may regard the use of chemical fertilizers as essential, while another may consider biological wastes more useful than the chemicals. مین ٹو سے, جب ہم چیزوں کی ریالٹی کو جانتے ہیں, جیسے پہلے جو کچھ سوسائٹیز میں یہ مانا جاتا تھا
کہ جو دنیا ہے وہ فلیٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ارتھ ہے, جو زمین ہے وہ فلیٹ ہے, لیکن آج اس کو نان سینس سمجھا جاتا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں آنٹولوجی کے ذریعے ہمیں پتا چلی کہ ریالٹی اصل میں کیا ہے. سیکنڈ اس کی کیٹیگری ہے ایپسٹیمولوجی. ایپسٹیمولوجی, the philosophical problem that deal with the nature of knowledge and of knowledge is called epistemology. یہ ٹائپ جو ہے یہ نالج کو ڈیل کرتی ہے. فار والر اینڈ ایورس 1988, epistemology is the study of the nature, scope and applicability of knowledge. In curriculum, what we advocate become the basis for student learning. We are actually concerned with the nature of knowledge, its basis, how we know and what we know. اس میں ایپسٹمولوجی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نالج جو ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے. جو نالج ہمیں پتہ چلا اس کی کیا نیچر ہے, کیا اس کا اسکوپ ہے, اور کس حد تک وہ ایپلیکیبل ہے, کس حد تک ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ چلا کہ زمین گول ہے, اگر ہمیں یہ پتہ چلے, ہم نے کہیں سے سنا کہ زمین گول ہے, تو ہم اس پہ ایپسٹمولوجی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کیا یہ جو نالج ہمیں ملا ہے اس کی نیچر کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا ہے, اور یہ کیا اپلائی ہو سکتی ہے, کیا واقعی یہ جو ہے یہ نالج ٹھیک ہے. ان کریکولم اور کریکولم میں واٹ وی ایڈوکیٹ بیکمس the basis for student learning. We are actually concerned with the nature of knowledge, its basis, how we know and what we know. اور جب ہم بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ جو نالج ہم بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کی نیچر کیا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے اور کس حد تک یہ صحیح ہے. When studying epistemology, we ask, جب ہم ایپسٹمولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم کون سے کویسچنز پوچھتے ہیں اور ان کے آنسر ہمیں ملتے ہیں. واٹ از ٹرو, کیا حقیقت ہے. ہاؤ ڈو وی نو دا ٹروتھ, اور یہ جو حقیقت ہے, جو سچائی ہے, یہ ہمیں کیسے پتہ چلی. ہاؤ ڈو وی نو واٹ وی نو, جو ہم جانتے ہیں وہ ہم کہاں سے کیسے جانتے ہیں. The third one is axiology. Axiology is that aspect of philosophy that is concerned with the nature of value. یہ ہم اس میں ایکزیولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی کیا ویلیو ہے, وہ اچھی ہیں یا بری ہیں یا ہمارے لیے کس طرح کی ہیں. Axiology questions are a fundamental feature of our life in that the resulting decisions have a profound epistemology is the study of the nature, scope and applicability of knowledge. In curriculum, what we advocate becomes the basis for student learning. We are actually concerned with the nature of knowledge, its basis, how we know and what we know. ٹھیک ہے, جب ہم کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم ان تینوں فارمز کو پہلے آبزرو کرتے ہیں. ہم نالج کو دیکھتے ہیں کیسا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے, یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. اگر صحیح ہے تو ہمیں سورس آف نالج کیا ہے, ہمیں کہاں سے یہ نالج مل رہا ہے, اور یہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک نہیں. When we studying epistemology, we ask what is true, how do we know the truth, how do we know what we know. Okay ji, the last one is axiology. Axiology is the aspect of philosophy that is concerned with the nature of value. Axiology questions are a fundamental feature of our life in that the resulting decisions have a profound effect upon our behavior. Questions such as what is good and what is attributable of humans.
اس میں ایکزیولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا گڈ ہے اور کیا بیڈ ہے. ایکزیولوجی کی فردر آگے جو 2 فارمز ہیں جو میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بھی بتائی تھی، وہ ایتھکس اور ایستھیٹکس ہیں. ٹھیک ہے. ایتھکس کس کو ڈیل کرتا ہے؟ اٹ کنسرنڈ ود کانسیپٹ آف گڈ اور بیڈ، رائٹ اینڈ رانگ as they apply to human behavior. When constructing the curricula, developers should be aware of both their own ethical positions and the ethical basis that they are integrating into the curriculum. Thus, developers will select objectives with the consideration of ethics. ایتھکس جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رانگ ہے، گڈ ہے، بیڈ ہے. اور اس کو کریکولم ڈیولپرز کو اس لیے کنسیڈر کرنا چاہیے تاکہ جب وہ کریکولم میں چیزیں ایڈ کریں تو ان کو پتا ہو کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے، اور کس طرح کے آبجیکٹیو ہمیں بنانے چاہیے. اس کے بعد ہے ایستھیٹکس. It concerned with such values and issues as beauty and enjoyment of human experience. یہ ہمیں کیا بیوٹیفل ہے اور کیا نہیں بیوٹیفل، یہ اچھا برا اس کے بیوٹی کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے. Aesthetics questions what is beautiful, what aspect of the senses produce enjoyment, and what aesthetic experiences yield higher order enjoyment. ہماری فرسٹ فاؤنڈیشن کمپلیٹ ہو گئی جو کہ تھی فلاسفیکل. اب سیکنڈ ہماری فاؤنڈیشن سٹارٹ ہو رہی ہے جو کہ ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن. دا ورڈ سائیکالوجی از ڈرائیوڈ فرام 2 گریک ورڈز. سائیکالوجی جو ہے وہ 2 گریک الفاظ سے نکلی ہے. سائیکی مینز سول اینڈ لوگوز مینز اسٹڈی. کسی بھی سول کی اسٹڈی کرنا، سول مین روح جو ہے نا، کسی بھی چیز کی روح، ہم کہتے ہیں نا کسی کی اصل تک جانا، تو اصل جو ہے وہ روح کہلاتی ہے. سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. تو بیسیکلی سائیکالوجی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے جو رویے ہیں، جو بیہیویئر ہیں، ان کی اسٹڈی کرنا، ان کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنا جو ہے وہ سائیکالوجی کہلاتا ہے. رول آف سائیکالوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ. اب دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجی کا کریکولم بنانے میں کیا کردار ہے. سائیکالوجی اٹیمپٹس ٹو ڈسکرائب، ایکسپلین اینڈ پریڈکٹ ہیومن بیہیویئر. سائیکالوجی ہمیں بتاتا ہے، ڈسکرائب کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے ہیومن بیہیویئر کو، اور پریڈکٹ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو یہ ہیومن ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا اور ابھی کیسا ہے، یہ ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے. Psychology gives us an insight into the child's development and learning and provides various techniques of inquiry for use in the curriculum area. اور سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس عمر میں بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو وہ سیکھ پائے گا اور کس چیز کو سکھانا ضروری ہے، اور کون سی ٹیکنیکس ہیں جو ہمیں کریکولم میں ایڈ کرنی ہے کہ بچہ جو ہے وہ صحیح طرح سے سیکھ پائے. The contribution of psychological basis to curriculum is significant and is growing. As this is a relatively young discipline, the scope for applying its concepts, principles, processes, and values to curriculum development is gradually increasing. So, ہمیں سائیکالوجی کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کریکولم کو ڈیولپ کرنا چاہیے. Psychological sources. The purpose of psychology is the study of human behavior. The psychiatrists are concerned with، جو psychiatrist ہیں، جو psychology پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا psychology کو ڈیل کرتے ہیں، وہ کس چیز سے کنسرن کرتے ہیں؟ ڈسکرائبنگ، بیان کرنا، ایکسپلین کرنا، پریڈکٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ سائیکالوجی ڈیل کرتی ہے.
evaluating the behavior of human beings, the curriculum development developers, they can draw upon psychology for at least 5 areas of information. जब करिकुलम डेवलपर्स जो है, ये 5 areas हैं, इन areas को डेवलप करते हुए उनको साइकोलॉजी को माइंड में रखना चाहिए. वो कौन सी चीजें हैं? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. जब हम किसी की एजुकेशन के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, मकसद तैयार करते हैं, क्या मकसद है इसको तालीम देने का, उसके पीछे साइकोलॉजी देखी जाती है. स्टूडेंट करेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्टूडेंट कहाँ से बिलोंग करता है, स्टूडेंट की क्या एज है, कौन से ग्रेड में है और किस कंट्री का है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, टीचिंग मेथड्स, मेथड कौन सा होगा, क्या लेक्चर मेथड होगा, एक्टिविटी कराई जाएगी या फिर उसको कुछ लिखने के लिए दिया जाएगा, पेपर पेंसिल काम होगा, क्या काम होगा, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा. इवेलुएशन प्रोसीजर, जब ये सारा हम सिखा देंगे तो बच्चे को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके एग्जाम लेंगे या उससे ऑरली पूछेंगे या कॉपी पेंसिल से पूछेंगे, का तरीकाकार यूज करेंगे. ये सारा कुछ डिटरमिन करने के लिए हमें साइकोलॉजी को मद्देनजर रखना जरूरी है. एंड द थर्ड फाउंडेशन इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन. पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजी क्या है, इसके कुछ डेफिनेशंस हैं. और ये जितना भी मटेरियल है ये मैंने आप लोगों की ही एमए की जो बुक है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, वहां से मैंने ये डेवलप की है ताकि आप लोगों के पेपर की प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल आपके निसाब के मुताबिक हो. ठीक है. डेफिनेशंस ऑफ सोशियोलॉजी. Sociology is the systematic study of the group and societies human beings build and the way these alliance affects and behavior. सोशियोलॉजी बेसिकली एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी ग्रुप की या सोसाइटी की या ह्यूमन बीइंग्स जहाँ पे इकट्ठा रहते हैं उनकी जो स्टडी है उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ एंड सोशल causes and consequences of human behavior. एक जो ह्यूमन है, एक जो इंसान है, वो जिस तरह से भी उसके रवैयात हैं, जिस तरह वो बिहेव करता है, उसके पीछे कुछ सोशल कॉजेज होती हैं. ठीक है. और उसकी सोशल लाइफ होती है, उसको सर्च करना, उस पे स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड द सोशियोलॉजी. रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम. आप देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी का क्या किरदार है. Among the most important sociological considerations that should guide those engaged in the task of curriculum development may be listed as below. ये वो टास्क हैं जिनको कंप्लीट करना एक करिकुलम डेवलपर के लिए इम्पॉर्टेंट है और अपने करिकुलम में को डेवलप करने से पहले वो इन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखें. कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. जिस सोसाइटी के बच्चों के लिए आप करिकुलम बना रहे हैं उस सोसाइटी की कोर वैल्यूज क्या हैं, बुनियादी जो वैल्यूज हैं उनकी वो कौन सी हैं. चेंजिंग वैल्यूज ऑफ द पीपल. वहाँ के लोगों की कौन सी वैल्यूज हैं जो चेंज हो रही हैं. डिमांड्स, किस तरह की डिमांड्स हैं उनकी. गुड फैमिली लाइफ के लिए क्या क्राइटेरिया है वहाँ के लोगों का. कॉपरेशन कितना है, मीडिया का क्या उसमें रोल है, पॉपुलेशन कितनी है वहाँ की, और कौन कौन से इम्बैलेंसेस हैं, नेशनल इम्बैलेंसेस, कौन सा एरिया है, इकोनॉमी उनकी कैसी है, वो क्या गरीब तबका है, दरमियाना तबका है या किस तरह के लोग हैं. एजुकेशन फॉर फेलोशिप एंड लीडरशिप, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज. करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी. जब हम ये सारी कंसिडरेशंस को देख लेते हैं तो हम हर कोई यही चाहता है कि अपनी सोसाइटी को मॉडर्नाइज करें. तो मॉडर्नाइज करने के लिए हम जो करिकुलम बनाते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं. द करिकुलम फॉर मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी स्ट्रेस्ड द फॉलोइंग. वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं. restructuring contents of the various subject in the light of modern development in science and technology. जो करिकुलम बना हुआ होता है
اس میں جو کانٹینٹ ہے، جو نصاب ہے، جو پڑھانا ہے، جو ہم نے انلسٹ کیا ہے کہ یہ ٹاپکس ہم نے ایڈ کرنے ہیں، ہم نے یہ پڑھانا ہے بچوں کو، ہم ماڈرن ڈیولپمنٹ اور اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں اس میں. اڈاپٹنگ نیو میتھڈ آف ٹیچنگ، پڑھانے کے طریقہ کار نئے ہم یوز کرتے ہیں اور ہم کنٹینٹ بھی چینج کرتے ہیں. encouraging activities for awakening curiosity and developmental interest, attitude and values of the building up of such essential skills as independent study and capacity to think and judge for oneself. اور ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے اندر کیوروسٹی کو، تجسس کو ابھارا جائے، ان کے اندر ایک کیوروسٹی پیدا ہو چیزوں کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ایکسپلور کرنے کی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، لاسٹ میں آپ لوگوں کے لیے کچھ امپورٹنٹ کویسچنس میں نے یہاں پہ دیے کہ اس چیپٹر میں سے کس کس طرح کے کویسچن آ سکتے ہیں پیپر میں. ٹھیک ہے، آپ ان کویسچنس کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ 17 ٹوٹل کویسچنس ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی آئے، ایسے بھی ہو سکتا ہے ان میں سے 2-3 ملا کے بھی ایک کویسچن بن سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ نے پریپریشن کرنی ہے، جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں ان میں اوور آل پورے چیپٹر کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پیپر کے لیے پوری پریپریشن ہو سکے. اگر آپ اس کو سنتے ہیں لیکچر کو تو آپ کو بک پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ اسی کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا اور آپ کے اچھے مارکس بھی آ جائیں گے. اور پیپر میں آپ لوگوں نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے، کون سی مسٹیکس نہیں کرنی، اس کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس کا بھی لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی استفادہ ہوگا. باقی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک کریں، اور اپنے چینل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایجوکیشنل ہب کو سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ می. اللہ حافظ.